نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن کعب یحکی عن التوراۃ قال نجد مکتوبا محمد رسول اللہ عبدی المختار لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر مولدہ بمکۃ وہجرتہ بطیبۃ وملکہ بالشام وامتہ الحمادون یحمدون اللہ فی السراء والضراء یحمدون اللہ فی کل منزلۃ ویکبرونہ علی کل شرف رعاة للشمس یصلون الصلاة اذا جاء وقتها یتعذرون علی انصافہم ویتوضؤون علی اطرافہم منادیہم ینادی فی جو السماء صفہم فی القتال وصفہم فی الصلاة سواء لہم باللیل دوی کدوی النحل۔ ھذا لفظ المصابیح وروى الدارمی مع تغیر یسیر۔ یہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی یہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ حضرت کعب احبار تابعین میں سے ہیں اور اسلام لانے سے پہلے یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی تھے اور تورات کے بڑے عالم تھے۔ پھر اللہ پاک نے انہیں ایمان کی توفیق دی اور صحابہ کے زمانے میں ایمان لائے۔ یہ تورات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں ذکر تھیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت کعب حکایت کرتے ہیں تورات سے اور فرماتے ہیں قال نجد مکتوبا کہ ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے تھے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے، عبدی المختار یعنی اللہ کی جانب سے یہ کلام تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے ہیں المختار چنے ہوئے ہیں، لا فظ ولا غلیظ، وہ نہ تو بدخلق ہوں گے اور نہ بدگو ہوں گے، یعنی ان کی صفات یہ بیان کی گئی تھی تورات میں کہ وہ بد اخلاقی کرنے والے نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے نہیں پیش آئیں گے، بدخلق نہیں ہوں گے بلکہ بہت عمدہ اخلاق کے مالک ہوں گے، ولا غلیظ اور نہ کسی کی بدگوئی کریں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، یعنی گالم گلوچ وغیرہ اس قسم کی باتیں وہ نہیں کریں گے، ولا سخاب فی الاسواق اور نہ وہ بازار میں شور شغب کرنے والے ہوں گے، یعنی جس طرح بازار میں جو بعض لوگ چیزیں بیچتے ہیں تو چیخ چیخ کر پکارتے ہیں، یہ باوقار طریقہ نہیں ہے، معزز لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ ولا سخاب فی الاسواق کہ وہ بازار میں چیخ و پکار کرنے والے نہیں ہوں گے، ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی ان کے ساتھ انہیں تکلیف پہنچائے، انہیں برا بھلا کہے تو یہ اس کا جواب برائی سے نہیں دیں گے، ولیکن یعفو ویغفر بلکہ یہ معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے اسے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایسے کئی واقعات کہ بعض لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، برا بھلا کہا، لیکن نبی علیہ السلام نے
ان سے عفو درگزر والا معاملہ فرمایا۔ مولدہ بمکہ، ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ وہجرتہ بطیبہ، اور ان کی ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی، طیبہ مدینہ منورہ کو کہتے ہیں۔ وملکہ بالشام، اور اس کی حکومت شام میں ہوگی، یعنی شام پر بھی حالانکہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو شام پر روم کا قبضہ تھا، قیصر روم جو سلطنت روما بہت بڑی سلطنت تھی عیسائیوں کی، تو ان کی بادشاہت، ان کی حکومت شام تک ہوگی، یعنی شام تک پھیل جائے گی، جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام فتح ہوا۔ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، اور اس کی امت حمد کرنے والی ہوگی بکثرت، اللہ کی تعریف کرنے والی، اللہ کی حمد کرنے والی۔ یحمدون اللہ فی السراء والضراء، وہ اللہ کی حمد کریں گے فی السراء، خوشیوں میں بھی، والضراء، اور تکلیفوں میں بھی، یعنی چاہے خوشی کا موقع ہو یا تکلیف، بیماری، دکھ، درد، غم، ہر حال میں اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ یہ جو خاص کمال والے اہل ایمان ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی یہ صفات موجود تھی، صحابہ سب کامل الایمان تھے، اور اب بھی امت میں ایسے باکمال لوگ موجود ہیں صاحب ایمان کہ وہ ہر حال میں اللہ کا حمد، اللہ کی حمد اور شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور گویا کہ یہ ہر مومن کی صفت ہونی چاہیے، مومن کے اندر یہی صفات ہونی چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر ان کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی، یحمدون اللہ فی کل منزلۃ، وہ ہر منزل میں اللہ کی حمد کریں گے، یعنی جہاں بھی ٹھہریں گے اللہ کی حمد ان کی زبانوں پر ہوگی۔ وَيُكَبِّرُونَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، اور جب وہ چڑھائی پر چڑھیں گے تو اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ رُعَاةً لِلشَّمْسِ، سورج کی رعایت کرنے والے ہوں گے، یعنی سورج کے طلوع غروب وغیرہ کا بہت خیال رکھیں گے، کیونکہ سورج کے طلوع غروب سے ان کی نمازوں کے اوقات کا پتہ چلے گا، تو نمازوں کی اوقات کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سورج کا حساب کتاب صحیح رکھیں گے، طلوع غروب وغیرہ پر ان کی نظر ہوگی۔ یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، وہ نماز ادا کریں گے جب نماز کا وقت آ جائے گا، یعنی ان پر جو نماز فرض ہوگی وہ وقت میں ادا کریں گے، نہ وقت سے پہلے اور نہ اتنی تاخیر کے وقت ہی نکل جائے، بلکہ وقت کے اندر نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ یتعذرون علی انصافہم، ان کی ازار یعنی جو شلوار وغیرہ ہوتی ہے یا نیچے لنگ جو پہنیں گے، علی انصافہم، ان کی نصف پنڈلیوں تک ہوں گے۔ اس کے دو مطلب محدثین حضرات نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جانگیے نہیں پہنیں گے، جیسے آپ بعض لوگ جو ہے گھٹنوں سے اوپر تک جانگیے پہن کر گھومتے پھرتے ہیں، کیونکہ گھٹنوں تک تو سطر ہے، تو گھٹنوں تک تو خود وہ چھپائیں گے کہ بلکہ اس سے نیچے نصف پنڈلی تک ان کی ازار ہوگی، یعنی جو حصہ فرض ہے اس سے بھی زیادہ، کیونکہ فرض چھپانا جو ہے گھٹنوں تک ہے، ناف سے گھٹنوں تک دوسرے کی نظر اس پر نہ پڑے، لیکن وہ اتنا احتیاط کریں گے کہ گھٹنوں سے نیچے نصف پنڈلی تک ان کی ازار ہوگی۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ان کے پانچے ہوں گے اور نصف پنڈلی تک پانچے کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، جس طرح نبی علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے لوگ یعنی اس پر فخر کیا کرتے تھے، تفاخر کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے کئی احادیث میں اس بارے میں سخت وعیدیں سنائی ہیں مردوں کے لیے کہ یہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکاتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔
تو اس لیے سنت بلکہ واجب یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے، صرف نماز میں نہیں، ہر حال میں۔ بعض لوگ صرف نماز کے وقت تو پائچے اٹھا لیتے ہیں، بعد میں پھر جھکا لیتے ہیں۔ رواج جو بنا ہوا ہے کہ بھائی پھر لوگ ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ پائچے اس نے چڑھائے ہوئے ہیں، تو نہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ٹخنوں سے پائچے کو اٹھائے رکھیں گے، اور اگر نصف پنڈلی تک اٹھائیں تو یہ عظیمت ہے، یعنی یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے اس کا۔ تو بہرحال ان کی تورات میں مومنین کے نبی علیہ السلام کی امت کی یہ صفت بیان کی گئی تھی کہ یتعذرون علی انصافہم ویتوضؤون علی اطرافہم، اور وہ وضو کیا کریں گے اپنے اعضاء پر، یعنی وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ۔ منادیہم ینادی فی جو السماء، ان کی جو آواز دینے والا ہوگا، یعنی آذان دینے والا ہوگا، وہ آذان دے گا فی جو السماء، کھلی فضا میں، یعنی اس کی آواز گونجے گی فضاؤں میں۔ صفہم فی القتال وصفہم فی الصلاۃ سواء، ان کی صفیں قتال میں جو بنتی ہیں لڑائی کے دوران، اور نماز میں جو صفیں ہوتی ہیں یہ ایک جیسی ہوں گی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوئے بالکل سیدھے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ ایسی صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مضبوط بنی ہوئی دیوار ہو۔ تو گویا کہ ان کی صفیں جہاد میں اور نماز میں ایک جیسی ہوں گی، یعنی بہت منظم طریقے سے وہ صف میں نمازوں میں بھی کھڑے ہوں گے، یعنی فرض نماز جو باجماعت ادا کی جاتی ہے تو اس میں صف کو سیدھا رکھنا اور متصل ہونا، صف کہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھوں سے کندھا ملا ہوا ہو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ لہم باللیل دوی کدوی النحل، رات کے وقت ان کے لیے ایسی آوازیں ہوں گی جس طرح شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، یعنی رات کے اندھیروں میں جب وہ ذکر میں مشغول ہوں گے ہلکی جہر کے ساتھ، تو جب کئی لوگ اکٹھے ہلکی جہر کے ساتھ جب الفاظ بولتے ہیں تو بھن بھناہٹ سی ہوتی ہے، مکھیوں کی بھن بھناہٹ جس طرح ہوتی ہے، یعنی گویا کہ وہ رات کے وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور اس کی امت کی صفات اللہ پاک نے تورات میں ذکر کر دی تھی، یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ نبی آئے گا اور ایسی ایسی صفات کا حامل ہوگا، اور پھر یہودیوں نے وہ بالکل وہ صفات نبی علیہ السلام میں پالی تھی، اور اسی وجہ سے جن کو اللہ نے ہدایت دینی تھی وہ اس وجہ سے مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی تھے، وہ بھی تورات کے بڑے عالم تھے، اور نبی علیہ السلام کی انہی صفات کو جو تورات میں اس نے دیکھی ہوئی تھی، تورات میں لکھی ہوئی پائی تھی، نبی علیہ السلام میں جب موجود پائیں ایمان لے آئے۔ کئی اور بعض ایسے یہودی تھے جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے کہ بعض صفات تو باقاعدہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا امتحان لیا کہ واقعی جیسے جب ان کے ساتھ کوئی سختی سے پیش آئے گا تو وہ نرمی سے پیش آئیں گے، ایک واقعہ اس طرح حدیث میں آئے گا، انشاءاللہ درس میں بیان ہوگا۔ تو ایسی صفات نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی تھی، ایسی عادات ادا کی تھی کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سب سے عمدہ بہترین اخلاق کے حامل نبی علیہ السلام کی شخصیت تھی، بہت اللہ پاک نے ان کے اندر صفات رکھی تھی، ان کو بڑی شان دی ہوئی تھی۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے عظیم الشان پیغمبر کے ہم امتی ہیں، ان پر ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور پھر اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں امتی بنیں، صرف کلمہ پڑھ کر بس یہ نہیں کہ بس چلو بھائی چھٹی ہو گئی بس ہم مسلمان ہیں، نہیں، مسلمانی والی صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ہم پر فخر کر سکے کہ یہ ہے میری امت، یہ میرے امتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بدعاتوں میں لگے رہیں اور پھر نبی علیہ السلام قیامت کے دن ہم سے ناراض ہو کر اپنا منہ موڑ لیں کہ ان کو ہٹاؤ، یہ نہیں ہے، یہ میرے پیروکار نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس طرح کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام بظاہر ان کو اپنا امتی سمجھیں گی اور کہیں گی کہ یہ میری امتی ہیں، لیکن فرشتے انہیں بتائیں گی کہ نہیں،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تحریفات کی ہوئی تھی، بدعات ایجاد کی ہوئی تھی، بدعات پر عمل کرنے والے تھے۔ تو نبی علیہ السلام ان سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں گے کہ ان کو ہٹاؤ میرے سے، یہ میرے پاس نہ آئے۔ تو بدعت، دین میں نئی بات پیدا کرنا اور اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہ بہت بڑا وبال ہے اس کا۔ لیکن بعض لوگ، بس شیطان نے ان کو ایسے گمراہ کیا ہوا ہے کہ وہ اسی کو دین سمجھ بیٹھے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے یہ جو کچھ جشن عید و میلاد النبی کے نام پر ہوتا ہے، بہت ساری اس میں ایسی باتیں ہیں جو بالکل منکرات میں شامل ہیں، شریعت کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسی تمام چیزوں سے جو شریعت کے خلاف ہوں، جو دین کے خلاف ہوں، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کے خلاف ہوں، ہمیں ایسی تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لا علمی میں، جہالت میں اگر ہم سے ایسی کوئی باتیں ہو گئی ہیں یا پہلے کبھی ہوئی ہیں تو اب ان سے توبہ کر لیں۔ تو بھائی یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا درس ہے اور سبق ہے اور ایمان کی تجدید ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہمیشہ مرتے دم تک عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے اور ہمیشہ نبی علیہ السلام کی اتباع کو اہمیت دیں گے۔ شریعت کے مقابلے میں رسم رواج، طور طریقے جو ہمارے معاشرے میں جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔